علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے علی۔ ابھی رحمت کس طرح سے تھی؟ مثلا ایک واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک اور واقعہ اللہ کے نبی تشریف فرما دے، اور یہ ہمارے بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اچھا رہتا ہے ان کو پتہ چلے کہ بھائی کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں۔ آج کل کی ظاہر دنیا کے اندر بہت اچھی کوالٹیز سامنے آئی ہیں، انسان ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے، انسانوں نے بہت ڈارک ایجز گزارے ہیں، اور اب مثلا الحمدللہ کچھ اینیمل رائٹس کے بارے میں بھی، ہیومن رائٹس کے بارے میں بھی اس پولیٹیکل مس یوز سے ہٹ کر بہر پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ لیکن یہ کب کی بات ہے؟ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی تشریف فرمائے، ایک آدمی آیا اور اس کے پیچھے پیچھے ایک چڑیا وہ گھومتی بھی آ رہی تھی، اس کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا اور اس آدمی سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں اس کے چڑیا کے گھونسلے میں سے انڈے لے کر آ گیا ہوں، جو کوئی پرندہ تھا اس کے گھونسلے میں سے لے کر آ گیا ہوں۔ آپ تصور کیجئے، حاکم ہے، وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے مثلا، اور ایک چڑیا کے بے چین ہونے پر ان کا دل تڑپ رہا ہے۔ کہنے گے کہ یہ کیوں کیا تم نے؟ تم دیکھتے نہیں اس کی یہ پرندہ کتنا اذیت کے اندر ہے، جاؤ واپس رکھ کر آؤ۔ قبول نہیں کرتے تھے کہ انسان کی کسی غلطی سے ایک جانور کوئی اذیت کیوں نہ ہو، جانور بھی چڑیا جیسا۔ اب میں روایتوں کو جب نکالتا ہوں دیکھتا ہوں بعض اوقات عجیب و غریب روایات ہیں۔ ایک دفعہ، اب یہ بہت عجیب سی بات ہے، شاید سنانے کے لیے اتنی اچھی نہ ہو، کہیں سے گزر رہے تھے، وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک گدھا بندھا ہوا ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہے، بہت کمزور گدھا تھا یا اونٹ تھا، بندھا ہوا تھا، اس کی حالت بہت خراب تھی، بہت کمزور ہو رہا تھا۔ تو پوچھا یہ اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ یہ بیمار ہو گیا ہے اور اس سے اب کوئی سامان نہیں اٹھتا ہے۔ تو کہا کہ اگر بیمار ہو گیا، سامان نہیں اٹھتا، اس کو جنگل میں چھوڑ دو، اس کو یہاں پہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ بیچارہ بھوکا پڑا ہوا ہے یہاں پہ، اس کو جنگل میں چھوڑ کر آؤ۔ آپ تصور کریں ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں 1400 سال پہلے۔ کوئی جانتا تھا حقوق کیا ہے، رائٹس کیا ہیں؟ یہ اب ہم لوگ یہاں الحمدللہ تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کاش ہم ان باتوں کو جانتے ہوتے، یعنی ہم نے اگر کام کیا ہوتا اپنے دین کے اوپر، اپنی تعلیمات کے اوپر، تو ہم اس وقت دنیا میں ان تمام باتوں کے چیمپئن سمجھے جاتے، کہ ان لوگوں نے 1400 سال پہلے یہ باتیں کی بھی لیکن چھپ گئیں، ان باتوں کو ہم مینٹین نہیں کر سکے، سمجھا نہیں سکے۔ یہ تو اللہ کے نبی کی رحمت ہوئی۔ اب ذرا حکمت دیکھیے گا، ایک واقعے کے اندر تھوڑی سی حکمت عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک اور واقعہ میں نے دیکھا کہ اس واقعے کے اندر تھا کہ اللہ کے نبی کہیں تشریف فرما تھے، کسی نے پانی پیا، اور جو پانی پیا تو اس کے برابر میں کوئی نہر چھوٹی سی، اس کو سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی چینل کر دیتا ہے پانی کی نہر کو، چھوٹا سا باغ کے ساتھ ساتھ گزر رہی ہوتی، اس طرح کی کوئی جگہ سے گزر رہی تھی پانی کی نہر سے۔ تو وہ اس نے پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد پانی بہا دیا زمین کے اوپر پانی بہایا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا اور کہا تم نے یہ پانی جو باقی تھا زمین پہ کیوں بہا دیا؟ کہنے لگا کہ پانی تھا اور کوئی پینے والا نہیں تھا۔ کہا دیکھو اگر تمہارے پاس پانی بچ گیا تھا نا، اس پانی میں ڈال دیتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی اتنا پانی بہہ رہا ہے، آدھا گلاس میں نے، آدھا پیالہ زمین پہ ڈالا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس کو ضائع نہیں کرو، یوٹیلائز کرو، اس پانی کو بھی یہاں پہ ڈالو، اس کو زمین میں ڈالنے کا کیا فائدہ ہوا؟ بہت احتیاط فرماتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں احتیاط کرتے تھے۔ ایک واقعہ، مجھے کچھ پروجیکٹس چونکہ میں رن کرتا ہوں، اس پروجیکٹس کو سپروائز کرتا ہوں، تو اس میں مجھے بڑی ہمت ملتی ہے ایک واقعے کو دیکھ کر کہ اللہ کے نبی کس طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، جس کو ہم لوگ آج کے زمانے میں پرفیکشن کہتے ہیں، اب اس کو پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی بھی کہہ سکتے ہیں، توجہ فرماتے تھے۔ مثلا ایک واقعے کے اندر لکھا ہے کہ ایک آدمی قبر بنا رہا تھا۔ قبر جو ہے وہ اگر سخت زمین کے اندر ہو تو اسے آپ کو برکس نہیں لگانی ہوتی، صرف اوپر ایک سلیب لگا دیتے ہیں اگر سخت زمین ہو۔ اگر زمین نرم ہو تو اس کے اندر ڈر ہوتا ہے کہ پھر اس کی والز کہیں ایسی کولیپس نہ کر جائیں،
تو اس میں اگر نرم زمین ہوتی ہے تو پھر اس میں سائڈ میں بھی برکس لگانی ہوتی ہیں, وال ٹائپ کی بنانی ہوتی ہے. اور ظاہر ہے مدینے کی زمین نرم ہوگی, صحرائی زمین تھی, ڈیزرٹ ٹائپ کی تھی, تو کوئی دیوار بنا رہا تھا, تو جو دیوار بنا رہا تھا اس نے ایک اینٹ کے اوپر اینٹ رکھی. اللہ کے نبی نے دیکھا اور اس سے کہا کہ دیکھو اینٹ کے اوپر اینٹ صحیح سے رکھو. ذرا سا اس نے ٹیڑھا کر دیا تھا, برک کے اوپر برک رکھی تھی لیکن ذرا سی ٹیڑھی تھی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو سیدھا کرو. تو وہ جو بنا رہا تھا وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی یہ قبر کی دیوار ہے, گھر کی دیوار نہیں ہے, یعنی یہ کسی کو نظر نہیں آئے گی. ابھی ہم اس دیوار کے اندر مردے کو رکھیں گے, اوپر سے سلیب رکھیں گے, پھر مٹی ڈال دیں گے, کسی کو کہاں نظر آئے گی. اور اتنی سی ٹیڑھی اگر ہوئی تو دیوار گرے گی نہیں, دیوار تو کھڑی رہے گی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کام صحیح کرو چاہے قبر کی دیوار ہی کیوں نہ ہو, کام صحیح کرو. کتنی خوبصورت بات ہے, کام صحیح کرو چاہے قبر کی دیوار ہی کیوں نہ ہو. محمد والے محمد بآواز بلند صلوات. تو مجھے ایک اور پوائنٹ ملتا ہے یہاں سے, وہ یہ کہ ہم اپنی لائف میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو اگنور نہ کریں, نظر انداز نہ کریں. جیسے مثلا کہیں پہ بھی میری اور آپ کی زندگی ہو, کہیں میں آپ کہیں گھر میں رہ رہے ہیں, کسی کمرے کے اندر ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جو اس طرح نہیں ہونی چاہیے. ہم اس کو ایزی لے رہے ہوتے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کے نبی اس طرح نہیں کرتے ہوں گے. وہ چیز ہر چیز کو باریکی سے دیکھتے تھے. آپ نے سنا ہے یقیناً کہ اللہ کے نبی جہاں کہیں جوتے اتارتے تھے جوتوں کو ساتھ رکھتے تھے, علیحدہ علیحدہ نہیں ہونے دیتے تھے. یہ پرفیکشن تھا ان کی ذات کے اندر. تو یہ جو پرفیکشن ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کامل نبی تھے, کامل انسان تھے صفات کے اندر, آسمانی صفات کے اندر نہیں, زمینی صفات میں بھی کامل تھے. زمین پہ بھی کام پرفیکٹ طریقے سے کرتے تھے. تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی نے کبھی جھاڑو بھی دی ہوگی نا تو پرفیکٹ جھاڑو دی ہوگی. اور ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کو خود سی لیتے تھے, جوتے کو خود سے لیتے تھے. تو مجھے یقین ہے وہ کام بھی انہوں نے پرفیکشن کے ساتھ کیا ہوگا, کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کون سا کام کر رہا ہوں, کام چھوٹا ہے یا بڑا. علی علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی علی. جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر مولا ادھر حق ہے. علی